اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وعلى الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ عزیزان گرامی قدر، دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب کو انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ پروردگار سوائے غم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ عزیزان، میں صرف 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اعظم ارشاد فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں اس فرمان کو بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں، یا اس کی تفسیر کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے۔ میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیداً میں نے یہ فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت رسول خدا کا یہ کہنا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی سیرت ہی حضرت ابا عبداللہ کی سیرت ہیں، رسول اللہ کی گفتار ہی حضرت ابا عبداللہ کی گفتار ہیں، رسول اللہ کی رفتار، رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ کا وہ لوگوں کے ساتھ رویہ، وہ حضرت ابا عبداللہ کا رویہ، اور جو حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں وہ یقیناً رسول اللہ کی خصوصیات ہیں۔ اب دوسرے الفاظ میں کہوں تو جس انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیا، اس نے حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا، اور جس انسان نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کیا، توہین کی، خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ اور اس کے بالعکس بھی یہی ہے، یعنی اگر کسی نے حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا ہے تو رسول اللہ کا احترام کیا ہے۔ اگر حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سیرت طیبہ ہے مولا کی، اس کے بارے میں اگر جو بھی اس کا موقف ہے تو یقیناً وہ رسول اللہ کے مقابلے میں آئے، یعنی رسول اللہ کی اسی روش پر جو امام حسین کے جس میں اس نے مخالفت کی، رسول اللہ کی سراسر مخالفت کر رہا ہے۔ میں 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا ایک پاکستان کی مشہور شخصیت کا، تو مجھے دیکھ کے بہت برا لگا، کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابا عبداللہ کی قربانی کا ایک فلسفہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابا عبداللہ نے میدان کربلا میں آ کے جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کا اصل جو ہے وجوہات میں سے اصل وجہ کیا ہے اس کی۔ میں پہلے 1 منٹ کے اندر یا آدھے منٹ کے اندر وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر نتیجہ دیتا ہوں۔ عزیزان، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے چلے ہیں تو اپنی مرضی سے چلے ہیں، کیونکہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ چکے تھے کہ مولا متقیان نے کوفہ کے اندر اپنے دارالخلافہ کو قیام کیا۔ اپنے بابا کے اس دارالخلافہ جو کوفہ کے اندر تھا، تو اسی روش کو اپناتے ہوئے حضرت ابا عبداللہ کوفے کی طرف آئے، اور کوفیوں نے کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے، تو ان خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور حضرت ابا عبداللہ کیونکہ کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنانا چاہتے تھے تو اس وجہ سے آئے ہیں، اور جب پہنچ چکے تو وہی کوفی لوگ امام حسین کی مخالفت میں اتر آئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت مسلم کو بھی انہوں نے، جو نائب حضرت ابا عبداللہ ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا، اور وہ امام حسین کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابا عبداللہ نے، ان کے الفاظ ہیں، اس پہ بڑی دقت چاہیے، ان کے الفاظ سے کہ حضرت ابا عبداللہ نے بارہا ان سے یہ کہا ہے کہ مجھے شام جانے دیجئے، میں وہاں جا کر خود امیر شام سے اپنے معاملات طے کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے اور ہم آپ کو وہاں نہیں جانے دیں گے شام۔ کیوں نہیں جانے دیں گے؟ کیونکہ وہ ڈر رہے تھے اس بات سے کہ اگر ہم حضرت ابا عبداللہ کو جانے دیں تو یہ جا کر ہمارے وہ خطوط، ہم نے جو امام حسین علیہ السلام کو دعوت نامے لکھے ہیں وہ جا کے دکھائیں گے، تو میں خود نہیں آیا تھا بلکہ مجھے اہل کوفہ نے بلایا تھا، اور ہماری شامت آ جائے گی، ہم پہ مشکلات آئیں گی اور مصائب اور آلام اور ساری چیزیں۔
اور اسی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابا عبداللہ کو پہلے شہید کیا ہے۔ اور اگلا وہ ایک چیز بیان کر رہے تھے آخر میں کہ ابا عبداللہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے خیموں کو جو آگ لگائی ہے، صرف اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ پروف جو ابا عبداللہ کے پاس موجود ہے، بوریاں بھری ہوئی تھی خطوط کی، اور جو نامے لکھے گئے حضرت ابا عبداللہ کے لیے، کارڈ جو بھیجے تھے لوگوں نے اپنے سائن کر کے، اپنی مہریں لگا کے، اور جو درخواستیں انہوں نے پیش کی تھی، وہ کیونکہ حضرت ابا عبداللہ ساتھ لائے تھے تو خیموں کو آگ لگائی گئی ہے کہ تاکہ وہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس پروف تھا وہ ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے امام حسین کو اس وجہ سے شہید کیا ہے کیونکہ پہلے خط لکھ کے بیٹھے تھے۔ حضرت ابا عبداللہ کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے وہ آگ لگائی ہے، اور پھر مطمئن ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے خلیفہ بھی، امیر بھی، اور ساری چیزیں وہ ہماری یزید کی طرف ہیں، ہم اس کی حکومت میں رہ رہے ہیں، اور ہمارا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے۔ یقین کریں بڑی شرم کی بات ہے۔ اور اگر میں اپنے دل کی بات کرنا چاہوں تو یوں کہوں کہ جب میں یہ ویڈیو سن رہا تھا کئی دفعہ میرے دل سے اس بندے کے لیے دل سے لعنت نکلی ہے۔ جو حقیقی معنی میں بندہ کہتا ہے کہ دل سے کوئی کام ہوتا ہے، میرے دل سے اس کے لیے لعنت نکلی ہے کہ پروردگار ایسے انسان کو ذلیل و خوار کرے کہ جو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو، کہ جس کو تا روز قیامت یاد رکھا جائے گا، وہ حسینیت امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنا سارا پورا بھرے کا بھرا گھر اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے قربان کر دیا ہے، وہ اپنے فلسفے جھاڑتے پھر رہے ہیں۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام محسن انسانیت ہیں۔ وہ انسان اپنے آپ کو کیسے انسان کہہ سکتا ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا؟ یہ تو ایک فطری قانون ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے محسن کا، جس نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن جو حضرت ابا عبداللہ جیسی شخصیت کے مقابلے میں جو محسن انسانیت ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ کلمہ، یہ اسلام، یہ پیغام دیا ہے، ان کے مقابلے میں جب بندہ آ کے ناشکری پہ اتر آتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ توہین پہ اتر آتا ہے، ان کے اس مین ہدف کو، مقصد کو، ان کی شہادت عظمیٰ کو بغیر کسی معنی اور مقصد کے وہ بیان کر رہا ہے، لوگوں کو پہنچا رہا ہے، تو اس سے شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، موالیان اہل بیت کو، عزاداران سید الشہداء کو، حقیقتاً سیرت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو سمجھنے، اس کو دوسروں کو پہنچانے، اس پر عمل کرنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نشر کرنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔